سفر جو اپنا قدم قدم پر صعوبتوں سے بھرا ہوا ہے، سفر جو اپنا قدم قدم پر صعوبتوں سے بھرا ہوا ہے، مگر مبارک ہو سرفروشو، یہی تو جنت کا راستہ ہے، یہی تو جنت کا راستہ ہے۔ سفر جو اپنا قدم قدم پر صعوبتوں سے بھرا ہوا ہے، سفر جو اپنا قدم قدم پر صعوبتوں سے بھرا ہوا ہے، یہی ہے راہ جس پہ چلنے والے خدا سے انعام پا گئے ہیں، یہی ہے راہ جس پہ چلنے والے خدا سے انعام پا گئے ہیں۔ اسی میں طائف کی وادیاں ہیں، یہی سجا دشت کربلا ہے۔ سفر جو اپنا قدم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا ساء ما يحكمون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ان اللہ لغنی عن العالمین، صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون، اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم سے بازی لے جائیں گے۔ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جو شخص بھی جہاد کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ یہ سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ جو بھی مسائل پیش آتے ہیں اس میں ہدایات دیتا ہے، اور انسانی زندگی کو کامیاب بنانے کے اصول بیان کرتا ہے۔ جب یہ نازل ہو رہا تھا
اس وقت بھی انسان بہت سارے مسائل میں الجھا ہوا تھا، اس وقت بھی انسانوں کی بہترین رہنمائی کی اور اپنی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں امت مسلمہ برپا ہوئی، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، کل قیامت تک جاری رہے گا۔ جن حالات سے آج ملت اسلامیہ دوچار ہے، عالمی سطح پر آپ دیکھیں یا ملکی سطح پر دیکھیں یا ذاتی اور شخصی اعتبار سے اپنی شخصیت کا جائزہ لیں، حالات ایسے ہیں کہ اس میں صبر، استقامت کا ثبوت دینا پڑے گا۔ تم نے ایمان اور اسلام کا دعویٰ کیا ہے تو استقامت کے ذریعے سے یہ بتانا پڑے گا، یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ حالات چاہے کتنے ہی کٹھن ہوں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، لیکن ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہم اس کو کسی بھی حالت میں چھوڑنے والے نہیں ہیں، اس پر سختی کے ساتھ جمیں گے۔ یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہر حال میں ہم اسلام سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اسلام سے وابستہ رہیں۔ کچھ مخصوص حالات ہی میں اسلام پر عمل کرنا نہیں ہے، جیسا کہ ہم رمضان المبارک میں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ایک تبدیلی آ جاتی ہے اور بہت سارے نیک کاموں کا چرچا ہونے لگتا ہے اور سماج پاکیزہ بن جاتا ہے، لیکن یہ اسلام قیامت تک کے لیے اور ہر انسان کے لیے مرتے دم تک کے لیے تقاضا کرتا ہے کہ اس پر قائم رہیں، چاہے حالات کیسے ہی ہوں۔ یہ رمضان کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا تذکیر اور تربیت کا قرآن کی روشنی میں، تو آج اس کا آخری دن ہے، 30 روزے پورے ہو گئے ہیں، اتوار کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دن اور ہم کو عطا فرمایا ہے۔ ہم نے سوچا ہے کہ ایمان کے تقاضے اور ایمان کے مطالبات، اس پر بات ہماری جو ہے مکمل ہو، اور اب کل سے جو نیا مرحلہ سامنے آنے والا ہے، جس طرح ہم نے رمضان میں کچھ پابندیاں کی ہیں، اس سے زیادہ پابندیاں، اس سے زیادہ محنت، اس سے زیادہ اسٹرگل ہم کو آئندہ 11 مہینوں میں کرنا ہے۔ اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر ثابت قدم رہنا ہے، اور یہ ثبوت فراہم کرنا ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی سنگین ہوں، ہم اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر ڈٹے رہیں گے۔ جو موجودہ حالات ہیں یہ سامنے رکھیں، اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس کا بھی ہم علم رکھیں، اور اس کے بعد ان آیات کا مطالعہ کریں تو حوصلہ ملتا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو کامیابی یا بشارت دی گئی ہے اس کے لیے دل مطمئن رہتا ہے۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں فی ظلال القرآن بہت تفصیل سے ان آیات کی وضاحت کی ہے، اس سورہ کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ آخری تذکیر اور تربیت کا جو پروگرام ہم لینے جا رہے ہیں، کچھ مضامین تازہ ہو جائیں اور کچھ حقیقت ہم پر واضح ہو جائے، اور ہماری تربیت کا کچھ سامان ہو جائے۔ میں نے ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، ترجمانی مولانا مودودی کی ہے۔ اب یہ فی ظلال القرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ایمان، یہ پوری صورت آغاز سے اختتام تک ایک ہی لائن اور ایک ہی موضوع پر جاری ہے۔ اس کا آغاز حروف مقطعات اور ایمان والوں کی آزمائش سے ہوتا ہے،
بتایا جاتا ہے کہ جب ایمان کسی شخص کے دل میں جاگزی ہو جاتا ہے تو اس شخص سے ایمان بھاری تقاضے کرتا ہے، کیونکہ ایمان چند کلمات کا نام نہیں ہے جو کہہ دیے جائیں، بلکہ ایمان کے نتیجے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کو برداشت کرنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ فرائض و مشکلات پر صبر کرنا بھی ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت کا محور اور موضوع ہی ایمان اور اس کے تقاضے ہیں، کیونکہ ایمان اور مشکلات راہ کے ذکر کے بعد حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہم السلام کے واقعات آتے ہیں، پھر عاد، سمود، قارون، فرعون اور حامان کا ذکر بتایا گیا ہے کہ آدم سے لے کر تمام زمانوں اور اقوام میں یہی صورتحال اہل ایمان کو پیش آتی رہی ہے، یعنی ایمان کے ساتھ فتنے اور آزمائش لازمی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس دنیا میں برائی کی قوتیں ہمیشہ ایمان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتی ہیں اور مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ شر کی قوتیں اہل ایمان کو معاشرے میں حقیر قوت ظاہر کرتی ہے، ان کو نظر انداز کرتی ہیں، لیکن اللہ ان کو خوب پکڑتا ہے۔ آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا۔ پھر ان تمام قوتوں کی ایک مجسم مثال دی جاتی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ کس قدر کمزور ہیں۔ اللہ کی قوتیں جب اٹھتی ہیں تو یہ بے بس ہوتی ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ صورت اس سچائی کو جو تمام انبیاء کی دعوتوں میں پائی جاتی ہے، اس سچائی کے ساتھ جوڑ دیتی ہے جو زمین اور آسمان کی تخلیق میں ہے، اور اس کے بعد ان دعوتوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ سب دعوتیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف پکارتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کتاب قرآن کریم پر یہ بات ہوتی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ مشرکین کا رد عمل اس کتاب کے حوالے سے کیا تھا۔ وہ اس کتاب کے ہوتے ہوئے خارق عادت معجزات طلب کرتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر جو دعوت ہے وہ اللہ کی رحمت اور نہایت ہی بہترین رہنمائی اور یاد دہانی پر مشتمل ہے۔ پھر تعجب خیز انداز میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اس بارے میں جلدی کرتے ہیں کہ عذاب جلد کیوں نازل نہیں ہوتا، حالانکہ جہنم تو بہت جلد ان کو اپنے گھیرے میں لینے والی ہے۔ پھر خود ان کی سوچ اور اپنے عقائد میں تضاد ہے۔ اگر ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو، تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ نے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں سے پانی کس نے نازل کیا ہے، پھر زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس کے ساتھ اسے زندہ کر دیا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ جب کہ وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں، پورا دین اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، لیکن یہ عقائد رکھنے کے باوجود یہ لوگ شرک کرتے ہیں اور اہل ایمان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ اس بحث اور مباحثے کے درمیان مومنین کو دعوت دی جاتی ہے کہ ان آزمائشوں سے بچنے کے لیے ہجرت کریں، موت سے نہ ڈریں، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس موت کو چکھنے والی ہے، پھر وہ سب ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے۔ نیز ہجرت کرتے ہوئے اس بات کی بھی پرواہ نہ کرو کہ ہم کھائیں گے کیا، کیونکہ کتنے ہی زمین پر چلنے والے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں ہوتے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی دیتا ہے۔ سورت کے آخر میں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ان کی تعریف کی گئی ہے اور ان کو ہدایت پر مطمئن ہونے اور ثابت قدم رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا، ہم ضرور ان کی رہنمائی
اپنے راستوں کی طرف کریں گے، بے شک اللہ محسن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یوں صورت کا خاتمہ اس کے آغاز کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے، اور اس طرح پوری سورہ کے پیش نظر جو حکمت ہے وہ واضح ہو جاتی ہے، اس کے تمام حلقے مربوط ہو جاتے ہیں اور سب اس صورت کے محور کے ارد گرد گھومتے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ اس صورت کی بات اپنے اس موضوع پر 3 راؤنڈز میں چلتی ہے۔ پہلے راؤنڈ میں ایمان کی حقیقت، اللہ کی یہ سنت کہ وہ کارکنوں کو آزماتا ہے، مشکلات میں مبتلا کرتا ہے، اور پھر یہ کہ ایمان لانے والوں کا انجام کیا ہوگا اور کافروں کا انجام کیا ہوگا، اور یہ کہ ذمہ داری انفرادی ہے، لہذا قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھا سکے گا۔ قیامت کے دن ضرور ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیا افترا پردازیاں کرتے رہے تھے۔ دوسرے راؤنڈ میں وہ واقعات ہیں جن کی طرف ہم نے ابھی اشارہ کیا ہے۔ ان واقعات میں بھی مشکلات اور رکاوٹیں بیان کی گئی ہیں جو ہمیشہ دعوت اور داعی کی راہ میں آتی ہیں، لیکن آخر میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی قوتوں کے سامنے ان مشکلات اور رکاوٹوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ رسولوں کی دعوت حق پر مبنی ہوتی ہے، اور اس کائنات کی تخلیق بھی اس حق کے اصول پر ہے، جس حق پر کائنات استوار ہے اور جس پر دین اور شریعت استوار ہے، دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ تیسرے راؤنڈ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ نہ کرو مگر نہایت اچھے انداز میں۔ ہاں، ان میں سے ایسے لوگوں کے خلاف سخت بات کی جا سکتی ہے جو ان میں سے ظالم ہوں۔ اہل کتاب سے یہ بات کی جا سکتی ہے کہ تمام ادیان ایک ہیں، اور کافر جس دین اسلام کا انکار کر رہے ہیں یہ بھی تمام ادیان سماوی کا ہم مشرب دین ہے، سب کا سرچشمہ ایک ہے۔ اس راؤنڈ میں مشرکین کے ساتھ مباحثہ ہے اور ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں کہ وہ مطمئن ہو جائیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، ثابت قدمی سے اپنی راہ پر چلیں، بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہیں۔ آغاز سے اختتام تک دوران کلام جا بجا تبصرے آتے ہیں جن میں ایمان کی حقیقت کو دلوں میں بٹھایا جاتا ہے۔ ان تبصروں کے ذریعے دلوں کو خوب جھنجھوڑا جاتا ہے اور داعیان حق کے دلوں کو راہ ایمان کی مشکلات کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے کہ یا تو ان مشکلات کو برداشت کرو یا اس راہ کو چھوڑ دو۔ اگر تم ایمان کے تقاضے پورے نہ کرو گے تو یہ نفاق ہوگا۔ غرض یہ ایسے اور ایسی ضربات ہیں جن پر ان نصوص کے ضمن میں ہمیشہ بحث کی جا سکتی ہیں، جن میں یہ ضربات آتی ہیں، لہذا مفصل بات ہم نصوص کی تشریح میں مؤخر کرتے ہیں، جہاں اسی اشارے پر اکتفا کرتے ہیں۔ الف لام میم، ان حروف میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ کتاب انہی حروف تہجی سے بنی ہے جو تمہیں معلوم ہے اور تمہاری دسترس میں ہے، لیکن ان سے تم ایسی کتاب نہیں بنا سکتے جیسے قرآن ہے، اس لیے کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں ہے۔ دوسرے مفسرین نے ان کے معنی اور بھی بیان کیے ہیں، لیکن میں اس معنی کو ترجیح دیتا ہوں۔ تمہاری طرف جو کتاب نازل کی جا رہی ہے اسے پڑھیے، اسی طرح ہم نے تمہاری طرف بھی کتاب نازل کی ہے۔ اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے پر کتاب نازل کی ہے جو ان پر پڑھی جا رہی ہے؟ یہ تذکرہ اسی قاعدے کے مطابق ہے، اس لیے ہم نے حروف مقطعات کی تفسیر میں یہ رائے اختیار کی ہے۔ ان کے بعد ایمان کی بات شروع ہوتی ہے اور ان آزمائشوں کی بات آتی ہے جو اس ایمان کی حقیقت سمجھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، تاکہ معلوم ہو کہ مدعیان ایمان صادق ہیں یا کاذب، اس لیے کہ سچے اور جھوٹے کی آزمائش حص ہوتی ہے۔ اس سورہ کے پہلے پرزور حصے کا یہ دھماکہ خیز اعلان ہے، سرزنش آمیز سوالیہ کے ذریعے لوگوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ تم ایمان کو کیا سمجھتے ہو؟ کیا ایمان صرف چند الفاظ کا نام ہے جو زبانی ادا کر دیے جائیں؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے، کوئی کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ ایمان چند کلمات کا نام نہیں ہے جو زبان سے کہہ دیے جائیں، بلکہ وہ ایک حقیقت ہے جس کے اپنے تقاضے ہیں، وہ ایک امانت ہے جس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، یہ دراصل ایک جہاد ہے جس میں بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ بات کافی ہے کہ کوئی زبان سے کہہ دے ہم ایمان لائے
اگر وہ ایمان کا دعویٰ کریں گے تو خود ان کی آزمائش شروع ہو جائے گی، اور ان کی آزمائشوں میں ان کو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ان آزمائشوں سے وہ صاف ہو کر نکلیں گے اور ان کے دلوں کو خالص ہونا ہوگا۔ فتنے کے معنی ہے سونے کو گرم کر کے ان سے کھوٹ جدا کرنا۔ اس لفظ کے یہ لغوی معنی بھی یہاں مراد ہیں کہ آزمائشوں کے نتیجے میں ہی خالص لوگ سامنے آتے ہیں۔ آزمائشوں سے نکل کر کارکنوں کے دل صاف اور شفاف ہو جاتے ہیں، لہذا ایمان کے اعلان کے بعد آزمائش کا آنا ایک اصولی بات ہے، ایک جاری سنت ہے اور اللہ کا معیار ہے جس پر اہل ایمان پرکھے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ اللہ کو تو ہر دل کی حقیقت معلوم ہے، ابتلا سے پہلے ہی معلوم ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور لوگوں سے پوشیدہ ہے، وہ کھل کر سامنے آ جائے تاکہ لوگوں کے ساتھ حساب و کتاب ان کے اعمال کے مطابق کیا جا سکے، اور صرف اسی بات پر ان کا محاسبہ نہ ہو کہ اللہ کو علم تھا کہ وہ ایسا کریں گے۔ اور یہ کہ ایک پہلو سے اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا عدل ہے اور لوگوں کی تربیت ہے کہ کسی شخص کو صرف ان اعمال پر پکڑا جا سکتا ہے جو کھلے ہوں اور جو ایک عملی حقیقت ہوں۔ کسی کو اس کی نیت پر نہیں پکڑا جا سکتا، کیونکہ دنیا کا کوئی حاکم اللہ سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ اب ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اہل ایمان کو اپنی سنت کے مطابق ہمیشہ آزماتا ہے اور انہیں بعض مشکلات سے دوچار کرتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان اور نظریہ اس کائنات میں اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت کے حامل وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اس کی اہلیت رکھتے ہوں اور جن کے اندر اس کے اٹھانے کی قدرت ہو، اور وہ ایمان اور نظریے کے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھتے ہوں، جو اپنا آرام، امن، سکون اور سلامتی، ساز و سامان، عیش و عشرت اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ایمان اور اسلامی نظریہ حیات اس زمین پر منصب خلافت الہیہ کا دوسرا نام ہے۔ اس زمین پر مومن عوام الناس کا قائد اور اللہ کے احکام کو اس دنیا کی زندگی میں حقیقت کا روپ دے، یہ ہے نہایت اہم اور قیمتی ذمہ داری، اور یہ ایک ایسا کام ہے جو بہت ہی مشکل ہے، اور اس کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے جو مشکلات کو برداشت کر سکتے ہوں۔ اہل ایمان کی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یہ ہوتی ہے کہ وہ ان مشکلات اور اذیتوں پر صبر کریں جو ان کو اہل باطل کی طرف سے پہنچیں، خصوصاً ایسے حالات میں کہ ان کے لیے کوئی مددگار اور سہارا نہ ہو۔ مومن نہ اپنا دفاع کر سکتا ہو اور نہ اسے کسی طرح سے کوئی مدد ملتی ہو، نہ اس کے پاس کوئی ایسی قوت ہو جس کے ساتھ وہ زیادتی کرنے والوں کا مقابلہ کر سکے۔ یہ آزمائش کی سخت ترین صورت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں جب آزمائش کا ذکر ہوتا ہے تو ایسی ہی صورت حالات مراد ہوتی ہے، لیکن فتنے اور آزمائش کی اس سے بھی زیادہ سخت اور شدید صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً بعض اوقات یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ایک مومن کی وجہ سے اس کے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کو بھی اذیت دی جائے گی، اور یہ مومن ان کے بارے میں بے بس ہوتا ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ یہ احباب دعائیاں دیتے ہیں کہ مومن ان کی خاطر نرمی کر لے یا باطل کے ساتھ مصالحت کرے تاکہ اقربا اور رشتہ داروں پر تشدد نہ ہو اور دوسرے لوگ تباہ و برباد نہ ہوں۔ اس صورت میں اس قسم کی آزمائش کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جہاں مومن کے ساتھ بچے بھی مارے جاتے ہیں۔ آزمائش کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات باطل پرستوں پر دولت کی بارش ہوتی ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ اہل باطل خوشحال اور کامیاب ہیں، دنیا ان کے نعرے بلند کرتی ہے، عوام الناس تالیاں بجا کر ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کے سامنے ان کے راستے سے رکاوٹیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں اور لوگ ان پر قربان ہوتے ہیں اور ان کی زندگی نہایت ہی خوشگواری سے گزرتی ہے، اور یہ مومن بیچارہ نظروں سے گرا ہوا، غیر اہم، جس کا کوئی حامی نہ ہو اور وہ جس عظیم سچائی کا حامل ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ ہاں، چند ایسے اس جیسے لوگ اور اس کے
حامی ہوتے ہیں لیکن وہ خود معاشرے کے بے اثر لوگ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک مومن اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ خود اپنی سوسائٹی میں غریب الدیار ہے، اس کا پورا ماحول گمراہی میں مبتلا ہے اور اس ماحول میں وہ انوکھا لگ رہا ہے۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مومن عجیب اذیت کے ساتھ آزمایا جاتا ہے۔ ایک مومن دیکھتا ہے کہ اس کرۂ ارض پر بعض اقوام گمراہی رذالت میں کانوں تک ڈوبی ہوئی ہے، لیکن یہ اقوام نہایت ترقی یافتہ ہیں، نہایت خوشحال اور مہذب ہیں، اور ایسی اقوام میں ایک فرد جو بھی ہو وہ ایک انسان کے لائق عزت اور دیکھ بھال پاتا ہے۔ یہ اقوام مالدار خوشحال ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی نافرمان اقوام ہیں، اور اس سے بھی ایک عظیم آزمائش ایک مومن کے لیے ہے اور ہے وہ بہت ہی شدید ہے۔ نفسانیت، شہوات کا فتنہ، دنیا کی کشش، جسمانی لذت، دولت اور اقتدار کی پیاس، خوشحالی کی دوڑ، صراط مستقیم راہ ایمان پر چلنے کی دشواری، پھر اخلاق و کردار، نفس کی مخالف میلانات کی دشواری، جدید دور کی زندگی کے حالات، جدید لوگوں کی سوچ، اہل زمانے کے تصورات کے حملے اور آزمائش۔ اور جب ایک مومن کی جد و جہد طویل تر ہو جائے اور اللہ کی طرف سے نصرت آنے میں تاخیر اور آزمائش شدید اور ناقابل برداشت ہو جائے، اور ان کا مقابلہ وہی شخص کر سکتا ہے جس سے اللہ ہی لغزش سے بچا رہا ہو، تو ایسے مومن ہی دراصل وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس امانت کا حق ادا کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں پر اس عظیم امانت کے سپرد کیے جانے کا اعتماد کیا جاتا ہے، یعنی زمین کے بارے میں عالم بالا کی امانت اور انسانی ضمیر میں ایمان باللہ کی امانت۔ خدا کی قسم، یہ بات نہیں ہے کہ اللہ آزمائشوں کے ذریعے اہل ایمان کو محض سزا دینا چاہتا ہو یا ان کو مصائب میں مبتلا کر کے ان کو اذیت دینا چاہتا ہو، بلکہ اللہ ان کو اس امانت کے اٹھانے کے لیے حقیقتاً تیار کرنا چاہتا ہے، اور یہ تیاری اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اہل ایمان کو عملاً مشقتوں میں مبتلا نہ کیا جائے، جب تک وہ صبر کر کے ہر قسم کی خواہشات اور شہوات پر برتری حاصل نہیں کر لیتے، جب تک وہ اذیتوں پر صبر کرنا سیکھ نہیں لیتے، اور جب تک انہیں اللہ کی نصرت پر حقیقی بھروسہ نہیں ہو جاتا، اگرچہ نصرت الہیہ بہت دیر کر دے اور اگرچہ ابتلاؤں کا دور طول کھینچ لے اور بہت شدید ہو جائے۔ نفس انسانی کو جب مصیبتوں کی بھٹی میں گرمایا جاتا ہے تو اس کا کھوڑ دور ہو جاتا ہے، اس کی خفیہ قوتیں جوش میں آتی ہیں، اس کی مدافعانہ قوتیں جمع ہوتی ہیں۔ مصائب کے یہ پہاڑ جب کسی پر ٹوٹتے ہیں تو اس کا باطن ثقل ہو جاتا ہے، اس کا جسم مضبوط ہوتا ہے، اور یہ مومن ان مصائب و شدائد کا خوگر ہو جاتا ہے۔ اس طرح اگر کسی جماعت پر یہ مشکلات آئیں تو وہ جماعت بھی اسی طرح صاف ہو جاتی ہے، اس کی صفوں سے کمزور لوگ نکل جاتے ہیں، مضبوط لوگ ہی رہ جاتے ہیں، اور اولو العزم، قوی الارادہ اور اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق والے ہی جماعت میں رہتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں کسی ایک نہ ایک اچھے نتیجے والے کی امید ہوتی ہے، یا فتح کی یا اجر اخروی کی، اور یہی لوگ ہوتے ہیں جن کو آخر میں جھنڈے تھما دیے جاتے ہیں، اور اچھی تیاری اور ٹریننگ کے بعد پھر ان پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جب اس امانت کو اٹھاتے ہیں تو یہ پھر انہیں دل و جان سے عزیز ہوتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں اور اس کی بھاری قیمت ادا کی ہوتی ہے، اس کی خاطر انہوں نے صبر کیا ہوتا ہے، مشقتیں جھیلی ہوتی ہیں۔ اور جو کارکن اپنا خون اور اپنے اعصاب قربان کرتا ہے، آرام اور اطمینان تج دیتا ہے، لذائذ اور مرغوبات کی قربانی دیتا ہے، اور پھر اذیتوں اور محرومیوں پر صبر کرتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ ایسے ہی کارکن کو اس امانت اور نظریے کا شعور ہوتا ہے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس لیے وہ اس ارزاں فروخت نہیں ہوتا، اسی لیے وہ اسے ارزاں فروخت نہیں کرتا، کیونکہ اس نے اس کی بھاری قیمت ادا کی ہوئی ہوتی ہے۔ رہی یہ بات کہ آخر یہ ایمان، امانت اور اسلامی نظریہ حیات غالب ہو کر رہے گا، تو یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے کیا ہے، اس کی ضمانت دی ہے، اور کوئی سچا مومن اللہ کے وعدے کے بارے میں شک نہیں کر سکتا۔ اگر یہ وعدہ دیر سے حقیقت بنتا ہے تو اس کی بھی کوئی حکمت ہوگی،
تو اس میں اہل ایمان کے لیے بھلائی ہوگی۔ جان لو کہ اللہ جس قدر حق پر غیرت کرتا ہے، جس قدر ان کی حمایت کرتا ہے، اس سے زیادہ حق کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مومن کے لیے آزمائش اور مشقت ہی بہتر ہے، تاکہ اس طرح وہ بندگان مختار میں شامل ہو جائے، حق کا امین بن جائے، اور اللہ اس پر گواہ ہو جائے کہ اس کا دین مضبوط ہے اور وہ حمل امانت کا اہل ہے، اس لیے اسے آزمائش کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابتلاؤں میں شدید اور مضبوط لوگ انبیاء ہوتے ہیں، پھر صالحین ہوتے ہیں، پھر ان کے بعد درجہ بدرجہ ہر آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر اس کا دین مضبوط ہو تو اسے زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ بہت پیارے مضامین ہیں جو کھل کر ہمارے سامنے آ گئے ہیں، اور رمضان کے اختتام پر بطور خاص بطور یاد دہانی اور تذکیر کے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے، اس میں استحکام پیدا کرنے اور صبر و استقامت کا ثبوت دینے کی ہم سارے مسلمانوں کو قوت، صلاحیت، موقع، ہدایت، توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی اقامت، اس کی حفاظت اور اس کے اظہار اور امر بالمعروف نہی عن المنکر اور شخصیت کی تعمیر، نفس کا تزکیہ اور معاشرے کی تشکیل، یہ سارے عنوانات کے تحت ہم نے پورے مہینے میں بہت ساری تفصیلات دیکھی ہیں۔ تو اللہ اس معیار پہ ہمیں اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔